تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بار بار یہ مجلسیں ملتی نہیں ہیں، اور جب بھی موقع لگتا ہے تو کچھ باتیں کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، لہذا یہ مجلس بہت بڑی مجلس ہے۔ ایسے دیکھنے میں تو لگ رہی ہے چھوٹی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی مجلس ہے۔ ایسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں ہو، اللہ کے رسول کے ذکر جہاں ہو، وہ زمین رشک، اس زمین پر رشک کرتا ہے آسمان، اور یہ کہتا ہے کہ رشک کرتا ہے فلک ایسے زمین پہ اثر جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر کی محفل ہے، اور خاص کر یہ جو محفل، یہ مجلس جو رکھی گئی ہے، یہ ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ اس گھر میں کچھ دن پہلے، کچھ مہینے قبل یا 1 سال پہلے اس گھر سے، اس گھر کے جو مربی تھے وہ بھی گزر گئے، اور مربی کی اہلیہ بھی گزر گئی۔ انہی کے سالگرہ پر یہ مجلس رکھی گئی ہے، دعائیہ مجلس ہے۔ ہم سب دعا کے لیے بیٹھے ہیں، کل ہمارے لیے بھی لوگ اسی طرح دعا کے لیے بیٹھیں گے جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر کے۔ تو یہ چلا رہا ہے کہ آنا جانا جہاں سے جاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ لیکن اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم جان رہے ہیں کہ ہمارا ماں باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور ہمارا دادا دادی بھی چلے گئے، اور سارے رشتہ دار اوپر سے دنیا سے نکل گئے، چلے گئے، اور اس دنیا کو ہمیں بھی چھوڑنا ہے، یہ خیال دل میں نہیں آتی۔ اس خیال کو چھوڑ کر کے ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کر رہا تھا، ہمارا باپ کیا کر رہے تھے، ماں کیا کر رہی تھی، چلی گئی کیسے گئی، میرا ابا کیسے چلے گئے، کتنے بیمار ہوئے تھے، کتنے دن بیمار ہوئے، سب یاد ہے۔ صرف یاد نہیں ہے کہ ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ میرا ابا چلا گیا، ماں چلی گئی، دادا چلا گیا، دادی چلی گئی، اور ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے، اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اور جب یہ بات یاد کر لے گا، اس بات کو جب دل میں بیٹھا لے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، دونوں صنفوں میں سے، مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے، اگر اس بات کو یاد کر لے کہ ہمارا ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے یا دادا دادی اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، تب تو اپنا جو قدم ہے وہ پھونک پھونک کر کے دنیا میں رکھے گا یا رکھیں گے۔ لیکن چونکہ یہ خیال ہی نہیں آتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لے اور اپنی زندگی کو سنوار لے اس دنیا میں، یہی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ اس دنیا میں ہمیں پیدا بھی کیا، اور سارا چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست رکھا، صحیح رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اندھا بنا دیا
یا لنگڑا بنا دیا یا لولہا بنا دیا یا کمزور بنا دیا. اور اوپر سے اگر ایسے کوئی کمزور آدمی کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا بھی ہے تو اللہ نے ان کی سہولیات بھی عطا فرمایا. لیکن جس کو اللہ نے صحیح سالم رکھا ہے ہر اعتبار سے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں. ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج ہمارے اندر، ہمارا دماغ میں، ہمارے دل کے اندر، یعنی مسلمان ہونے کا جو حقیقتاً جو چیز ہے وہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ روح ہی نہیں. ایمان والا ہونا، صرف ایمان والا ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ اس کی مضبوطی بھی دل کے اندر پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایمان والا سمجھتے کس کو ہے؟ ایمان والا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میرا لڑکا پیدا ہو گیا وہ بھی ایمان والا ہے، میرا بچہ ایمان والا ہے، میرا بچہ کا بچہ ہوا وہ بھی ایمان والا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایمان، پیدائشی ایمان تو وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بتایا گیا حدیث کے اندر کہ وہ فطرتاً پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن اسلام ان کے اندر کب آئے گا؟ جب وہ اپنے اندر اس بات کا اقرار کرے گا، ایمان کا اقرار کرے گا، اللہ کا اقرار کرے گا، اللہ کے رسول کا اقرار کرے گا، اللہ کی کتابوں کا اقرار کرے گا، رسولوں کا اقرار کرے گا، قیامت کا اقرار کرے گا، جنت دوزخ کا اقرار کرے گا، تب وہ ایمان والا بنے گا. ایسا نہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو ہم مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، چلیے ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہونا کب معلوم ہوگا؟ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، نہیں نشانی ہوتی ہے. ایک آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے اور ٹوپی لگا ہوا ہے سر میں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے؟ نہ، نہیں کہے گا. کیا بولے گا؟ سنیما دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. چونکہ ٹوپی پہن کر کے مسجد کی طرف جانا یہ نشانی ہے کہ وہ نماز کے لیے جا رہا ہے. ایسے ہی ہر چیز کی نشانی، ایمان کا بھی ایک نشانی ہے کہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے، اس کی نشانی ہے. اور نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا، یہ اس کی نشانی ہے. جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ نشانی ختم ہو جائے گا. پھر لوگ کیا سے کیا کہہ سکتے ہیں. اسی لیے آج کل دیکھے ہوں گے کہ ایک عالم جا رہا ہے راستے میں، ادھر سے 2-4 مسلمان لڑکا، جوان لڑکا یا جوان نہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن بیچارہ وہ مولوی صاحب اس کو سلام نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے جانتے ہی نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کوئی پہچان ہی اس کے اندر ہے نہیں. اور وہ خود اپنے طرف سے سلام بھی نہیں کرتا کہ چلو بھائی مولانا صاحب جا رہے ہیں سلام کریں، وہ بھی نہیں سلام کرتے. اور مولوی صاحب بیچارہ تو مجبور ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا تب تو کہ مسلمان لڑکا ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ سب تو لیبل لگ رہا ہے. نماز وہ بھی نہیں پڑھتا جو مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اسی وجہ سے آج ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں.
ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دینی تعلیمات کو چھوڑے تو یہ مصیبت آنی ہے۔ اور جب مصیبت آئے گی تو مصیبت بول کر کے نہیں آئے گا کہ میں تمہارے یہاں جا رہا ہوں، یا کسی ایک آدمی کو بول کر کے نہیں آئے گا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے گی تو عام، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی سن رہے ہوں موبائل میں، اخبار خبروں میں، جہاں پانی ہے ہی نہیں، ریتیلی زمین ہے، ریت ہے، وہاں ریت ہی ہے۔ عرب ممالک میں ریت ہے نا، پھر بالو ہی بالو ہے، پانی کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، لیکن باڑھ آ گیا، عذاب آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں آیا؟ حدیث میں ہے کہ جب دنیا کے اندر برائی عام ہو جائے گی، عام کسی بھی جگہ جب برائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، بے نمازی عام ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں عذاب بھیج دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ بس سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال کر کے جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو سال کا ہے، سال کا منانا، یا مطلب یہ کہ 4 مہینہ منانا، یا 40واں منانا، یا 50واں منانا، یہ سب کیا ہے؟ جب آپ ایک آدمی آپ صرف زندگی میں اللہ 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 کرتا رہے، وہ کچھ نہیں کرتا، صرف اللہ اللہ کرتا ہے، تو اچھی بات ہے یا کیا ہے؟ صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، باقی جو اللہ کا احکامات ہے اس پر عمل نہیں کرتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، بلکہ نماز روزے زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اور وہ اللہ 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 کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جنت میں چلا جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اس کے خلاف ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص پوری زندگی ایمان کے ساتھ ہمارے احکامات پر عمل کرے اور پھر یہ سب کرے تو اس پر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب یہ تو ایسا ہو گیا جیسے رسمی ایک جناب یہ جیسے کہتے ہیں کہ نہ کر جائے گی، نہیں کریں گے تو ایک یہ ہے کہ آر سے محفوظ ہونے کے لیے، شرم سے محفوظ ہونے کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں شرمندہ نہ کرے یا غریب نہ بولے کہ باپ 1 سال ہو گیا تمہارا باپ مر گیا، ابھی تک میلاد درود شریف کچھ نہیں کرایا، مر گیا مردود فاتحہ نہ ضرور۔ تو اس سے بچنے کے لیے لوگ رسمی طور پر کرتے ہیں، جبکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب یہ کام کرے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم گھر والا جس میت کے نام سے دعا ہو رہی ہے، یا جس گھر میں جن مرداروں کے نام سے دعا ہو رہی ہے، وہ گھر والا کم سے کم نمازی بن جائے، گھر والا کم سے کم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے بن جائے۔ اور بلکہ یہ تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک قسم کا استہزاء اور مذاق ہے، مذاق ہے۔ اب مذاق اس اعتبار سے ہے کہ میں گھر میں مولانا کو بلا کر کے تقریر کرا رہے ہیں۔ کیا تقریر کرا رہے ہیں؟ جنت اور دوزخ، جنت کا شوق دلوا رہے ہیں، جنت کا درد دلوا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو بیان کروا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بیان کروا رہے ہیں کسی عالم کو بلا کر کے، اور خود نہیں کرتے، خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ کیا ہوا؟ آپ لوگ خود بتائیے، مذاق ہوا یا نہیں؟ یعنی گویا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ بکتے رہو، تم کو بکنے کے لیے تو بلایا ہی ہے، ہم کو تھوڑے عمل کرنا ہے، بکتے رہو تم۔ یہ تو ایک مذاق ہے، اور مذاق کا سزا ہے، مذاق کا